لکم وما تعبدون، تاکہ آپ وما تعبدون نکال لیا، ان لکم تاکہ آپ و کافر وما تعبدون، اور وہ سارے معبود جن کی آپ عبادت کرتے ہیں. تو موسٹلی دیز معبود ور اسٹیچوز، دیز معبود ور، اور یہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی فرضی اسٹیچو بنایا تھا. بدھا کا اسٹیچو، صحیح، جو آدمی گریٹ ہوتا تھا اسی کا اسٹیچو بنا کر اس کی عبادت کیا کرتے تھے. صحیح، تو جو لوگ اچھے لوگ ان کی نظر میں گزر چکے تھے ان کا اسٹیچو بنا کر، سینٹ میری کا اسٹیچو، سیدنا عیسیٰ کا اسٹیچو، بدھا کا اسٹیچو. شریعت اسلامیہ نے تو تبھی فوٹو کو منع فرمایا تاکہ یہ تصور ہی ختم ہو. صحیح، شریعت اسلامیہ نے تبھی فوٹو پر پابندی لگا دی. When there is no any necessity, you should not go to picturize anything which is a living entity. صحیح، اس کو کہتے ہیں قاعدۃ سد الذرائع، شرک کا راستہ بند رکھنا، شرک کا راستہ بند رکھنا. ان لکم وما تعبدون من دون اللہ، تاکہ آپ لوگ وما، اصل میں لوگ شریعت کی فلسفی کو نہیں جانتے، جیسے اوٹ پٹانگ باتیں کرتے رہتے ہیں. بھائی شریعت کے فلسفے کو جاننے کی کوشش کیجیے. بات ذہن میں آ گئی؟ ان لکم وما تعبدون، تاکہ آپ لوگ. اب دیکھیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیبیہ میں وہ درخت کاٹ دیا جس کے نیچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے اور بیعت لے رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے وہ درخت کٹوا دیا اور ایسی جگہ زمین میں دفن کر دیا کسی کو پتہ نہیں لگتا. اس نے کہا مجھے معلوم کہ آپ کے نیچے حضور بیٹھے 1400 صحابہ نے. صحیح، ہم تو کوئی الو کا پٹا کہیں بیٹھتا ہے، کہتے فلاں صاحب کی بیٹھک کیا ہے، فلاں صاحب کی بیٹھک کے منتیں مانتے ہیں، مرغے لے جاتے ہیں، پتہ نہیں بکرے لے جاتے ہیں. صحیح، اور بکرا وہاں مار مار کے اور مرغا کے بابا ککڑ لے اور پتر دے. ان لکم وما تعبدون، تاکہ آپ وما تعبدون، اور وہ اسٹیچوز یا معبود جن کے آپ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، بغیر اللہ تعالیٰ کے. حصب جہنم، حصب جہنم، یہ سارے ایندھن ہیں جہنم کے. انتم لہا واردون، آپ جہنم کے پاس لائے جائیں گے. لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ اسٹیچوز خدا ہوتے، ما وردوا، تو کبھی بھی جہنم میں داخل نہ ہوتے. عقلی بات ہے، اگر یہ خدا ہوتے تو کبھی بھی جہنم میں داخل نہ ہوتے. وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ سارے وہاں ہمیشہ کے لیے پڑے رہیں گے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، ان کے لیے وہاں چیخیں ہوں گی. زفیر، گدے جیسی چیخیں، گدے جیسی چیخیں. بہت ساری بری آوازیں ہوں گی دنیا میں، لیکن سب سے بری آواز وہ گدے کی ہوتی ہے. قرآن نے فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبھی ایک حدیث میں فرمایا کہ گدھا تبھی ہانکتا ہے جب شیطان کو دیکھ لے. تو اس کی کراہت کا ذکر کرتے ہوئے کہ بڑا ڈسلائک قسم کی آواز ہوتی ہے اس کی. لو کان ہؤلاء لہم فیہا زفیر، انہی کے لیے جہنم کے اندر زفیر، گدے جیسے بری آوازیں ہوں گی. وہم فیہا لا یسمعون، وہم فیہا لا یسمعون، اور یہ لوگ اس شور کی وجہ سے ایک دوسرے کو سنیں گے نہیں. ان الذین، اب یہ اعتراض کا جواب ہے کہ اللہ کریم نے تو فرمایا کہ آپ اور آپ کے معبود، آپ اور آپ کے معبود جہنم میں جائیں گے. تو مشرکین مکہ نے عیسائیوں کو اکسایا. دیکھیے محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ بھی جہنم میں ہوگا. اس کو کہتے ہیں حقائق کو ٹویسٹ کروانا. صحیح، اور یہ سب سے بڑی خلاصت ہوتی ہے. تو حقائق کو ٹویسٹ کروانا تاکہ محمد کے لیے مشکلات پیدا کرے صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہیں کہہ دیا دیکھیے آپ تو عیسیٰ کو لارڈ کہتے ہیں نا، مشکلات کے لیے پکارتے رہتے ہیں. صحیح، کہ we are slaves of Jesus Lord. صحیح، we are neither slave of anybody. We are slave of Allah subhanahu wa ta'ala alone. صحیح، we are slaves of Allah subhanahu wa ta'ala alone. یہی درس ہم نے دے دیا کس نے؟ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب انہوں نے جو اکسایا ان کو اور باقی دوسرے بزرگوں کے نام لے لے کر ان کے پرستاروں کو اکساتے رہے. یہ جو اسٹیچو آپ نے فلاں صاحب کی بنائی ہے وہ کتنے بڑے آدمی تھے. یہ دیکھیے محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی جہنم میں ہوگا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ meant there the statues of all these people. کیا کہہ رہا تھا؟ اسٹیچوز کی بات کہہ رہا تھا. تو اللہ کریم نے اس اعتراض کا جواب دے دیا.
ان الذین سبقت لهم منا الحسنى، تحقیق وہ لوگ سبقت لهم جن کے لیے پہلے سے ثابت ہے منا ہماری جانب سے الحسنى بہترین ریوارڈ، اولئک عنہا مبعدون انہیں جہنم سے دور رکھا جائے گا، لا يسمعون حسیسا، کتنا دور؟ یہ دہانے پر بیٹھے رہیں گے؟ نو، لا يسمعون حسیسها، ان کو جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنائی دے گی، وهم فی مشتات انفسهم خالدون، اور وہ ان چیزوں میں جو ان کے دل چاہیں، یعنی جنت میں وہ ہمیشہ کے لیے پڑے رہیں گے۔ اب دل میں آ گئی تو پیچھے واپس، وقودها الناس والحجارہ، وقودها الناس والحجارہ، جس کے ایندھن الناس انسان، کون سے انسان؟ مشرکین، کفار، والحجارہ اور پتھریں، اعدت للکافرین اور تیار کیا گیا ہے بیسیکلی اور اوریجنلی للکافرین، کافروں کے لیے، کافروں کے لیے بیسیکلی، ہاں صحیح، جس طرح جیل بیسیکلی تو کرمنلز کے لیے بنائے گئے ہیں، کس کے لیے؟ کرمنل کے لیے۔ 11 ستمبر کے بعد ویسے مصیبت ہو گئی، مسلمان پڑے ہوئے وہاں، اب یہ بنائے تو ان کے لیے نہیں تھے، بنائے کس کے لیے تھے؟ کرمنلز کے لیے۔ یہ 11 ستمبر کے بعد ہنگامہ ہو گیا، 6000 لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا ہے، ہاں ہاں ڈیٹینڈ، ہاں۔ اللہ کریم فرماتے کہ جہنم میں نے مسلمانوں کے لیے نہیں بنایا، کس کے لیے بنایا؟ کافروں کے لیے، اعدت للکافرین، کیونکہ فارغ اور وہاں رہنے والے کون ہیں؟ ہاں، مسلمان اگر گناہگار ہوتے تو 2-4 دن مہمانداری ہوگی اور پھر صحیح ڈرائنگ روم کی سیر اور پھر چلے جائیں، صحیح ضمانت ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ ضمانت ہو جائے گی، MNA صاحب آ جاتے ہیں، MP صاحب ٹیلی فون کر جاتے ہیں، نکال دیتے ہیں، صحیح، ہاں کلاس ملتے ہیں، اللہ کریم ہمیں کلاس سے وہاں بچائے رکھے، صحیح، وہاں تو کلاس کا اور بھی بیڑا غرق، کیونکہ جس کو سب سے سپیریئر کلاس ملا ہے وہ شیطان، صحیح، اس کے لیے جو کرسی بنائی گئی ہوگی جس پر وہ بیٹھتا رہے گا جہنم میں، وہ آگے پیچھے آگ سے بنی ہوئی ہوتی۔ عدت للکافرین، اور تیار کیا گیا ہے کافروں کے لیے، تو آپ مسئلہ لکھ کے وہاں کہ کافر حتمن اور یقیناً جہنم میں جائیں گے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ کافر سے مراد وہ ہے جو کفر پر مرے، نہ وہ کہ ابھی زندہ ہے، کیونکہ وی ڈونٹ نو، مے بی بیفور ڈیتھ دے ول بیکم مسلم، یہ تو زندہ کافر پر لعنت بھجوانا حرام ہے۔ ہم زندہ کافر پر چاہے وہ جتنا خبیث کیوں نہ ہو، ہم لعنت نہیں بھجوا سکتے، کیونکہ the ultimate end is known to اللہ سبحانہ و تعالی۔ ممکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایک آدمی یعمل بعمل اہل الجنہ حتی یکون بینہ و بین الجنۃ شبرا، آدمی جنت کا عمل کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، اس کا اور جنت کے درمیان اتنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بالش، اتنا ایک بالش رہ جاتا ہے، فیعمل بعمل اہل النار، کافر ہو کے جہنم میں چلا جاتا ہے، اللہ بچائے۔ اور فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایک آدمی یعمل بعمل اہل النار، جہنمی والا عمل کرتا رہتا ہے، حتی یکون بینہ و بین النار شبرا، اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہی شبر رہ جاتا ہے، ایک بالش، اور فیعمل بعمل اہل الجنہ، فیت کو ایمان لے آتا ہے، ایمان لے آتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اب ایک آدمی کافر ہونے کے بعد یہاں آ گیا فار ایگزامپل، اور اس نے شہادت لی اور ایمان لے آیا، اور ایٹ دا مومنٹ وہ مر گیا، اب میرے خیال میں اس نے تو ایک بالش بھی سفر نہیں کیا، اس نے تو ایک بالش بھی سفر، اینڈ سرٹنلی ہی ول گو ٹو جنہ، کیونکہ اس کا کوئی سن تو ہے نہیں، ہاں وہ تو وائٹ آؤٹ ہو گیا نا، اس کا تو کوئی سن ہے نہیں، سرٹنلی اب اس کا اور جہنم کے درمیان تو اتنا، اس سے بھی کم فاصلہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیعمل بعمل اہل الجنہ فیدخل الجنہ، وہ اہل جنت کا عمل کر جاتا ہے تو جنت پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ آپ اللہ سے مانگا کریں کہ خداوندہ ہمارے خاتمے کو ایمان کے ساتھ کر دیں، اور قرآن کریم نے تبھی فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، آپ اسٹرگل کریں کہ آپ کو موت اسلام کی حالت میں آ جائے، آپ کی موت، یہ نہیں کہ آپ کی زندگی اسلام کی حالت میں گزرے، زندگی اسلام کی حالت میں گزرے گی، اللہ کریم بدبختی سے بچائے، اخیر میں ایمان کا زوال ہو جائے، اللہ رحم فرمائے۔ تو ہمیشہ اللہ سے ماں خداوندہ ہمیں موت اسلام کی حالت میں لے آئے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ، تو اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں لینا ہوتا، اس کے لیے کوئی ٹائم کہ چلو بھائی ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اور ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہیں، کہ ابھی بہت مدت پڑی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سرٹیفائیڈ قسم کے ڈاکومنٹس ہیں کہ ہاں مدت پڑی ہے، سال 2 سال 10 سال 20 سال 30 سال،
بعد میں مریں گے. ہمیں پتا ہے 5 منٹ بعد ہم زندہ رہیں گے. ذرا زور سے. تو کس وقت مسلمان ہونا ہے؟ اس کو آپ نے ڈیلے نہیں کرنا. اٹس دا مومنٹ، فوراً. آپ لکھیں کہ وہ جہنم وہ ہے بنیادی طور پر کفار کے لیے تعذیب کے حوالے سے، ٹو پنش دیم. اوریجنلی جہنم از ٹو پنش کفار. A sinner Muslim, that is not a punishment, but that is actually a purification to take out his dent and paint. صحیح، اس کے ڈینٹ پینٹ نکالنے. صحیح. ابھی دیکھیے ایک وہ ہتھوڑا ہوتا ہے، مجھے دیکھیے ایک وہ بڑا ہتھوڑا سلیمر ہیج ہوتا ہے جو وہ جنک والوں کے پاس ہوتا ہے، پرانی گاڑیوں کو اس طرح مار دیتے ہیں. تو پرانی گاڑی کے لیے وہ عذاب ہے. کیا ہے؟ عذاب ہے، کیونکہ اس کا انجام ہی ختم ہونے کا ہے. آئرن اینڈ سو اٹ وڈ بی میلٹڈ. کہیں ڈال دیے جائیں گے اور میلٹ کروائیں گے. صحیح. اور ایک وہ ہیمر ہے جو ورک شاپ میں آپ کا میکینک یا آپ کا باڈی شاپ والا وہ مارتا ہے گاڑی کو. تو وہ اس کے لیے کیا ہے؟ وہ پیوریفیکیشن ہے، ڈینٹ پینٹ آؤٹ کرتا ہے. صحیح. تو مسلمان گناہگار کو جو ہیمر پڑے گا نا وہاں جہنم کے اندر، یہ ڈینٹ پینٹ نکالنے کے لیے. اس کے لیے ڈینٹ نکالے گا اور پینٹ کروائے گا. حدیث میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب گناہگار مسلمان جہنم سے نکالا جائے گا، جہنم سے نکالا جائے گا تو اس کی شکل ایسی ہو کاننا حمامت، جس طرح کوئلہ ہوتا ہے. حمامہ کوئلہ کو کہتے ہیں. کاننا حمامت، جس طرح کہ کوئلہ ہے اس طرح کالا ہوگا. اللہ بچائے رکھے. تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ جہنم اور جنت کے درمیان ایک ریور ہے، اس کو کہتے ہیں نار الحیات. اس کو کہتے ہیں کیا؟ نار الحیات، لائف ریور. کیا؟ لائف ریور. تو اس لائف ریور میں اللہ کریم اس کو کہے کہ چلو ایک شاور لے لیں. صحیح. وہ ایک شاور لے لے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا روشن ہو جائے گا مثل القمر لیلۃ البدر، جس طرح چودوی کی چھاند ہوتی ہے. صحیح. چودوی کی چھاند ہوتی ہے. اب ڈینٹ نکلے وہاں جہنم کے اندر، پینٹ لگایا نار الحیات میں. ابھی کہاں جائے گا؟ مہمان خانے میں. کہاں جائے گا؟ مہمان خانے میں. فیہا من النعیم ما لا عین رأت. اللہ کریم ہمیں نہ ڈینٹ لگائے اور نہ پینٹ. صحیح. اسی طرح سیدھا لے جائے. کیونکہ وہ جو ورک شاپ ہے اسی میں 1 سیکنڈ گزارنا بھی ہمارے بس کی بات نہیں. ہاں 1 سیکنڈ کی بس نہیں ہے. کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ بچائے رکھے. وہی تھا ہمارے یعنی عزیز ہوتے ہیں جو سبزیوں کے عزیز ہوتے ہیں، محمد. صحیح. تو وہ محمد بڑے سادے لوگ ہوتے ہیں. ابھی تو بڑے کوالیفائڈ ہیں، زیادہ تر ڈاکٹر محمد میں ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ کاشتکار قسم کے لوگ. تو وہ مشہور ہے کہ ایک محمد بابا مسجد میں بیٹھا ہوا تھا رات کے وقت تہجد پڑھنے کے بعد. صحیح. اور وہ رو رہا تھا. کیا کر رہا؟ رو رہا تھا. اس نے کہا کہ خداوندہ مجھے بخش دے، مجھے بخش دیں. اور کہہ رہا تھا کہ ضرور بخش دیں. صحیح. کیونکہ اگر آپ مجھے جہنم میں لے گئے تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا اور ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اللہ بچائے رکھے. عدت لیل کا. اور وہاں پہ اسپیشل زون ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعض زونز کے متعلق فرماتے ہیں کہ یتعوذ منہ النار 400 مرہ کل یوم ولیلہ، کہ 24 گھنٹے میں 400 بار جہنم کے دوسرے زون اسی زون کی پناہ مانگتے ہیں کہ خداوندہ ہمیں وہاں نہ لے جائیں. اللہ بچائے رکھے. کیٹیگریز ہوگی نا. کیا ہوگی؟ کیٹیگریز. اعدت للکافرین وبشر الذین آمنوا، اور بشارت دے دے ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لا چکے ہیں، وعملوا الصالحات اور عمل کر چکے ہیں صالحات کی، وعملوا الصالحات اور عمل کر چکے ہیں صالحات کی، ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار. تو لکھے ایمان اور عمل صالح. کہ قرآن کریم جب بھی ایمان کا ذکر کرتا ہے ساتھ عمل صالح کا ذکر کرتا ہے. اب عمل صالح کی پہچان کیا ہے؟ عمل صالح ہر وہ عمل ہے which is not prohibited or restricted there in Sharia. یہ prohibition نہیں، جس پر restriction نہیں لگائے گئے، either expressly or implicitly or deduction wise. 3 طریقے ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں ایکسپریشن، ایک کو کہتے ہیں امپلائڈلی، تیسرے کو کہتے ہیں ڈیڈکشن، اجتہاد سے.
بعض اوقات کوئی عمل ذکر نہیں ہوتا، مجتہد نے اجتہاد سے معلوم کیا ہوگا یہ حرام، وہ عمل عمل صالح ہوگا۔ ایک دوسری تعریف which is required by ایمان، کہ عمل صالح کی اصل ڈیفینیشن یہ ہے required by ایمان، جو ایمان کے تقاضے ہیں، جو مسلمان کے ایمان کے تقاضے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عمل صالح۔ آپ لکھیں کہ اعمال صالحہ are required by ایمان while these اعمال صالحہ at the same time protect your ایمان۔ یعنی دیکھیں ایمان کی ریکوائرمنٹس بھی ہیں، ایمان چاہتا ہے یہ عمل ہو مسلمان کا، ایمان چاہتا ہے مسلمان کا یہ عمل ہو، اور یہ عمل ہو تو ایمان پروٹیکٹ ہو جاتا ہے، ایمان پروٹیکٹ ہو جاتا ہے۔ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات، کہ ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری کہ جاری رہیں گے من تحتہا، اس کے اندر، من تحتہا اس کے نیچے، مین اس کے اندر، من تحتہا اس کے اندر، الانہار، الانہار 4 قسم کی نہریں۔ اب اس کی تعداد کیا ہوگی؟ تعداد، لیکن اس کے اقسام 4 ہوں گے۔ اقسام کتنے ہوں گے؟ 4 ہوں گے۔ سورہ محمد 9 آیہ نمبر 15، مثل الجنت التی، بیان اور صفت اس جنت کا، مثل کا لفظ، مثل کا لفظ یہ پیرابل کے لیے بھی آتا ہے، لائکنس کے لیے بھی آتا ہے، ایگزامپل کے لیے بھی آتا ہے، بیان کے لیے بھی آتا ہے، صفت کے لیے بھی آتا ہے۔ قرآن کریم نے کئی سارے معنی میں اس کو استعمال کر دیا ہے۔ پیرابل، نمبر 2 ایگزامپل، نمبر 3 لائکنس، نمبر 4 بیان، نمبر 5 صفت۔ یہاں بیان اور صفت کے حوالے سے آیا ہے۔ مثل الجنت التی، بیان یا صفت جنت اس کی، یعد المتقون جس کا وعدہ کیا گیا ہے 5 سال لوگوں کے ساتھ، فیہا انہار اسی میں نہریں ہیں، من ماء پانی کے، غیر آسن، اسنا یا اسنو وہ سبز زنگ قسم کا نہیں پکڑتا، پانی جب ایک جگہ کھڑا رہتا ہے تو اس میں کیا جاتا ہے؟ کائی آ جاتی ہے، صحیح؟ تو غیر آسن آپ آج کے اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ ان پولوٹیڈ واٹر ہوگا، صحیح، سافٹ ڈرنکنگ واٹر۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار، اور نہریں ہوں گی من لبن، دودھ کی، لم یتغیر طعمہ کہ اس کی لذت کبھی بھی خراب نہ ہونے والی ہوگی، نو ان ایکسپائریشن ڈیٹ، اس کی ایکسپائریشن ڈیٹ کوئی ہے نہیں۔ وانہار من خمر، اور نہریں ہوں گی وائن کے، لذت للشاربین جو پینے والوں کو مزہ دینے والا ہوگا۔ اب دنیا کا شراب پیتے وقت کوئی مزہ نہیں دیتا، یہ مزہ تو بعد میں آتا ہے، یہ مزہ کب آتا ہے؟ وانہار من خمر لذت للشاربین، اور نہریں شراب کے، لذت للشاربین جو مزہ دینے والے ہوں گے، للشاربین پینے والوں کے لیے۔ وانہار من عسل، اور نہریں ہوں گے من عسل ہنی کے، مصفن، پیور ہنی، پیور ہنی مینز کہ اس میں کوئی چینی مینی کی ملاوٹ نہیں ہوگی پاکستان جیسے۔ وانہار من عسل مصفا، اور نہریں ہوں گے ہنی کے، مصفا بڑی پیور۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ابھی اللہ کریم نے جنرلائز کر دیا کہ بھائی کیا بیان کروں، ہر قسم کے فروٹ ملتے رہیں گے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا چھوڑے بھائی کھانے پینے کی، کیا بات، زندگی بھر آپ کھانے پینے کے متعلق لگے رہے، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اللہ کی جانب سے۔ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا، جب بھی ان کو دیا جائے گا، ملہا اس جنتوں میں سے، من ثمرۃ کوئی بھی فروٹ، رزقاً بطور رزق کے، قالو تو یہ کہیں گے، ھذا الذی تو وہی کھانا ہے، رزقنا من قبل جو دیا گیا۔ تو ایک ہی قسم کے ایپل ہوں گے، ہر دانے کا ٹیسٹ علیحدہ ہوگا، ایک ہی قسم کا سالن ہوگا، ہر سالن کا ٹیسٹ علیحدہ۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ ھذا الذی رزقنا میں، یہ وہ کھانا ہے یا وہ فروٹ ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، جو اس سے پہلے دیا گیا تھا، دی سیم تھنگ۔ تو اللہ کریم فرماتے وہ تو بھی متشابہہ، ہاں شیپ میں واقعی وہی ہے لیکن ٹیسٹ میں وہی نہیں، شیپ میں وہی ہے لیکن ٹیسٹ میں وہی نہیں، ٹیسٹ میں ہر دانہ مختلف ہے، ایک معنی۔ اور دوسرا معنی
قالوا هذا الذي، وہ کہیں گے هذا الذي، یہ تو جزائے اس عمل کا، رزقنا من قبل، جس کی ہمیں توفیق دے گئے تھے، من قبل، اس سے پہلے دنیا میں، یہ اس عمل کا بدلہ ہے جس کی ہمیں توفیق دے دی گئی تھی دنیا میں۔ وَأُتُوا بِهِ، اور لایا جائے گا ان انعامات کو متشابہاً، مماثل، ہم شکل ان کے اعمال کے، ہم شکل۔ تو حدیث میں ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نزدیک نماز کی ایک شکل ہے، اللہ کے نزدیک یہ آپ نے کی، یعنی ہمارے ہاں تو نماز کی کوئی شکل نہیں، یہ تو حرکات ختم ہو جاتے ہیں ہماری نظر سے۔ اب جو ہم نے نماز پڑھی اس کی کوئی شکل ہمارے سامنے ابھی موجود ہے؟ ذرا زور سے، وہ تو چلی گئی، کہاں چلی گئی؟ خدا کرے خدا کے پاس پہنچ گئی۔ لیکن اس نماز کی ایک شکل ہے اللہ کے نزدیک، ماڈل ہے اس کی، نماز کی ایک شکل ہے، ایک ماڈل ہے، ہر ایک کلمے کی ایک ماڈل ہے، ہر نیک عمل کی ایک ماڈل ہے اللہ کے نزدیک۔ اسے کہتے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کو کہتے ہیں عالم مثال۔ کیا کہتے ہیں؟ عالم مثال، عالم مثال، ورلڈ آف ماڈل، ورلڈ آف ماڈل، کہ وہاں ماڈل پڑے ہوئے ہیں، جس طرح بڑا بلڈنگ بنایا جاتا ہے لیکن ماڈل اتنا سا، تو اسی سے وہ جو ہے نا انجینئر آپ کو وہاں سے بریف کرے گا، یہ جو ہے نا یہاں سے پیسج ہے، یہ جو ہے برانڈا ہے، یہاں پہ یہ بیڈ روم ہے، یہ فلاں ہے، بھائی یہ کیا بیڈ روم ہے، اس میں تو میری انگلی نہیں آتی، بھائی یہ ماڈل ہے، یہ کیا ہے جو بلڈنگ بننا ہے یہ اسی کا ماڈل ہے۔ اب یہ تو کوئی میٹیریل بلڈنگ کا ماڈل ہے، ام میٹیریل حرکات جو آپ کے ہیں صالح، اس کا ایک ماڈل ہے اللہ کے نزدیک، ہر ایک عمل کا ایک ماڈل ہے اللہ کے نزدیک۔ تو فروٹ آپ کے پاس آئے گا، جنتیوں کو پہلے ایک درس دیا جائے گا، کیا کہ اللہ کے نزدیک نماز کی یہ شکل ہے، پھر صبح کی نماز کی یہ شکل ہے، ظہر کی نماز کی یہ شکل ہے، دوپہر کی نماز کی یہ شکل ہے، عصر کی نماز کی یہ شکل ہے، نفل کی یہ شکل ہے، عید کی نماز کی یہ شکل ہے، جمعہ کی نماز کی یہ شکل ہے، تلاوت کی یہ شکل ہے، کلمات صالحہ کی یہ شکل ہے، روزے کی یہ شکل ہے، فلاں عمل کسی غریب کا ساتھ دینے اس کا یہ شکل ہے، فلاں فلاں جتنے سارے صالح اعمال ہیں، تو اس کے ماڈل وہ ان کو سمجھائے جائیں گے۔ تو جیسے ہی آپ کے پاس فروٹ آئے گا تو آپ فوراً معلوم کریں گے کہ دیٹ از دی کاز آف مائی پریئر، نون پریئر، کیونکہ اس کی شکل وہ اسی ماڈل میں آئے گی جو ماڈل آپ کو دکھایا گیا ہے نماز کا۔ واضح میں آگے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اس لیے ایک حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے متعلق کہ ارضها قیعان، اس کی زمین لینڈسکیپنگ ہو گئی ہے، فلیٹ ہے، کیا ہے؟ فلیٹ، ارضها قیعان۔ فرمایا طینتها المسک، اس کے جو کیچڑ ہیں جنت کے، کیا کیچڑ، مڈ جسے کہتے ہیں، اس کا مڈ، اسی سے خوشبو آتی ہے مشک جیسی، اسی سے خوشبو آتی ہے مشک جیسی۔ اور فرمایا اشجارها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے درخت سبحان اللہ کے شکل میں ہوں گے، الحمد للہ کے شکل میں ہوں گے، لا الہ الا اللہ کے شکل میں ہوں گے، اللہ اکبر کے شکل میں ہوں گے، یعنی وہ درخت جو ہیں انہوں نے یہ شکل بنایا ہوگا، اشجارها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور ایک دوسری حدیث میں آیا کہ مسلمان عقیدے کے اعتبار سے ایک بار کہہ دے سبحان اللہ، ایسا نہیں کہ ویسے زبان چلتی رہتی ہے، ہماری تو ویسے زبان چلتی رہتی ہے جس طرح طوطے کی زبان چلتی ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں لگتا میں کیا بکواس کر رہا ہوں، ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا ہم کیا بکواس کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہاں، ہمارے بھی کلمات ذہن پہ، ہمارے نمازوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، کہ بگاڑا کچھ نہیں بگاڑا، جیسے ہیں وہ آرمی میں کہتے ہیں ایز یو ور، ایز یو ور، ابھی یہاں مسجد سے باہر نکلیں گے ہمارے حرکات کیا ہوں گے، ہمارے روزوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، صحیح، ہمارے حج نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، اللہ کریم ہماری اصلاح کروا دے۔ یہ سارے جو ہیں پیوریفیکیشن کے اعمال ہیں، کہ اسی کے آپ کے، تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہو گئے قبول نہیں ہوئے، بھائی آپ اپنے اعمال کو دیکھ کے کیا قبول، خواب قبول ہوں گے، آپ پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ مولانا زکریا صاحب اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نماز پڑھتے رہتے جس دندے میں لگے ہوئے ہیں اس گن سے آپ نکلتے نہیں، صحیح، تو ایک روٹین بزنس سے آتے رہتے ہیں، صحیح، ایک ایکسرسائز ہے، اچھی سی ایکسرسائز، صحیح۔ وہ حافظ نے بڑی پیاری بات کہی، ہمیں جانا آپ کے لیے کہ بزمی چو سجدہ کردم ز زمین دا برآمد، کہ مرا پلید کر دے تو ز سجدہ رے آئی، اور بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادن، زبان اس کی ہے آتی مجھے،
بطوافکا برفتم بحرم رحم ندادن کہ بیرون در کر دی کہ درون خانہ آئی. حافظ شیرازی فرماتے ہیں کہ میں نے زمین پر سجدہ لگا دیا، زمین چیخ اٹھی کہ اٹھاؤ اپنے گندے سر کو. یہ ریاکاری کے سجدے سے مجھے بھی پلید کر دیا. تو ہمارے سجدے اس قسم کے، اس کی وجہ سے زمین بھی چیختی نہیں تھی. صحیح. اور وہ فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا بیت اللہ میں، صحیح، اور کوشش کر رہا تھا حجر اسود کو بوسہ دوں، رکن یمانی کے ساتھ. وہاں پہ یہ ایموشنل حرکات تو آپ نے دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ ہاں، سینسیبل لوگ وہاں بہت کم ہوتے ہیں، ایموشنل زیادہ ہوتے ہیں. مسلمان نام اس چیز کا ہے کہ وہ سینسیبل نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ ایموشنل ہوگا. اس کو دھکے دینا، اس کو دھکے، اور گالیاں بکتے ہیں. نہیں، گالیاں بکتے ہیں. کسی نے تھوڑی سی حرکت کر دی، وہ کیا بیوقوف ہے بھائی، اس کا بھی بیڑا کر کے پیچھے سے آ رہا ہے، اس کے اس میں کوئی کم وہ نہیں ہے. تو یہ لوگ ویسے گپ لگانے کے لیے جا رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے حج جانے کا قائل نہیں، کیوں جاتے ہیں؟ ویسے ایسے وقت بھی ضائع کرتے ہیں، پیسے بھی ضائع کرتے ہیں. تو حافظ نے کہا کہ میں گیا بیت اللہ. جب بیت اللہ کے قریب جا رہا تھا تو اس کی پتھروں نے مجھے آواز دیا کہ بیرون درچ کر دی کہ درون آنا خانہ آئی. کہ آپ نے ویسے اپنے گاؤں میں کیا خیر کا کام کیا ہے کہ اب میرے پاس بھی آپ پہنچے. ایسی صورتحال پیش آئے. واضح میں آگے اللہ رحم فرمائے. ہمارے پاکستان میں جتنے سارے حرام خور افسر ہیں وہ سارے رمضان میں بھی عمرے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. صحیح. وہ یہ وڈیرے بھی پہنچ جاتے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ کسی کا نام نہ لیں، بس یہ ہے، یہ کسٹمز ہے. ہاں، کسٹم ہے. یہ فیشن بن گیا ہے. یہ حج پہ جانا، عمرے پہ جانا، یہ فیشن بن گیا ہے. اب پتہ نہیں لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنے سو کی نماز قبول ہوتی ہے، وہ حج قبول ہوتی ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مجھے یاد ہے ہمارے دیہاتی لوگ ہی بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے دیہات میں ایسا ہوتا ہے لوگوں کے تو جھگڑے جنگ وغیرہ ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، لیکن جب وہ جاتے ایک تو یہ کہ اپنے قرضے بے باک کرتے تھے کہ بھائی میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں. حالانکہ سیدھے سادے زمیندار لوگ جس کو بسم اللہ لکھنا بھی نہیں آتا، تو وہ سارے لوگوں کے پاس جاوید صاحب کے ساتھ تلخی ہوئی ہے، اس کے گھر چلے جاتے کہ جاوید صاحب میں حج پہ جا رہا ہوں، میرے سے کچھ زیادتی ہوئی ہو تو آپ مجھے معاف کر دیں. وہ کہتے ہیں بھائی کیا زیادتی تو زندگی میں آتا رہتا ہے. ذیشاں کے پاس چلا جاتا. ایک زمانے میں آپ کو میں نے 5 روپے کی تکلیف پہنچائی تھی، اگر آپ مجھے معافی دیجیے وہ آپ کے 5 روپے جو میں نے غدر سے اور خیانت سے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس طرح روسیہ بن کے میں جاؤں گا اللہ کے ہاں اور کہوں گا کہ لبیک. اللہ کریم فرماتے آئیں گے تو لبیک کا بتا دوں گا. صحیح کہ اس لبیک کا کیا نتیجہ ہوگا. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کی جانب سے ایک فرشتہ آواز کر دیتا ہے کہ لا لبیک ولا سعدیک حتی ترد ما فی یدیک. بھائی واپس جاؤ، آپ کی کوئی حاضری قابل قبول نہیں. لا لبیک ولا سعدیک حتی ترد ما فی یدیک. آپ ذرا اپنے کردار پر اللہ. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور لایا جائے گا بھی ان فروٹ کو متشابہ الاعمال کے ہم شکل. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، کے لیے وہاں پہ ازواج جمع ہے زوج کا، ازواج زوج کا اسپاؤسز ہوں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، ان کے لیے وہاں پہ اسپاؤسز ہوں گے، خواتین ہوں گی، بیویاں ہوں گی، مطہرۃ، جو پاکیزہ ہوں گی ظاہراً اور باطناً. آپ لکھیں ظاہراً اور باطناً. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ مینسس کا تصور ہے، نہ چائلڈ برتھ کے بعد کسی بلیڈنگ کا تصور ہے، نہ توک ہے، نہ بلغم ہے. اس کو کیا کہتے ہیں جو ناک سے آتا ہے؟ اردو میں اس کے لیے خاص لفظ ہے. ہاں یہاں سے آتا ہے. اینی ہاؤ اب سینڈ. اچھا تو سینڈ یہ کہیں. اور نہ پسینے کی بدبو ہوگی، تو یہ ہے ظاہراً. اور باطناً اس میں برے اخلاق نہیں ہوں گے. آپ دیکھ کے خوش ہو جائیں گے، آپ دیکھ کے خوش ہو جائیں گے. جیسے یہ آنکھیں ملائیں گے وہ اسمائلنگ کر جائیں گے، اسمائلنگ کر جائیں گے. صحیح. اور کوئی ڈیمانڈ ہوگا نہیں، کوئی ڈیمانڈ ہوگا نہیں. یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، وہ سب کچھ اویلیبل ہے. لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، انہی کے لیے فیہا جنتوں میں ازواج بیویاں ہوں گی، مطہرۃ پاکیزہ، ظاہراً اور باطناً، ظاہراً اور باطناً. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. قرآن اور حدیث کے حوالے سے
دو تصورات ہیں شوہر کے لیے، ٹو بی کائنڈ ٹو ہز وائف، یہ لکھیے، یہ قرآن سنت کا نچوڑ ہے، ٹو بی کائنڈ ٹو ہز وائف۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے فیا جنت میں ازواج بیویاں ہوں گی، مطہرۃ پاکیزہ ظاہراً اور باطناً، وہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ ہوں گے جنت میں خالدون ہمیشہ کے لیے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، سورہ حج۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، مثال ان لوگوں کے اتخذوا من دون اللہ جنہوں نے بنا دیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ اولیاء بہت سارے مشکل کشا، اولیاء دیگر مشکل مشرکان عقیدہ۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، مثال ان لوگوں کے جنہوں نے بنا دیے اللہ کے علاوہ اولیاء مشکل کشا، کمثل العنکبوت، اللہ کریم فرماتے ہیں ان کی مثال سپائڈر کی ہے، ان کی مثال سپائڈر کی ہے۔ اتخذت بیتا، سپائڈر نے بھی ایک گھر بنا دیا ہے، اتخذت بیتا، سپائڈر نے بھی ایک گھر بنا دیا ہے، لیکن وہ کیسا گھر ہے؟ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، آپ ایک چھوٹا سا تنکا لے لیں اور اس طرح لگا لیں، گھر کہاں چلا گیا؟ گھر غائب، گھر کہاں چلا گیا؟ اب سادہ عرب کو اس سے زیادہ بہترین طریقہ سمجھانے کا اور کوئی نہیں تھا۔ عرب کے سادوں کو اللہ کریم نے کس سادہ انداز سے ایک تنکا لگا دیں، گھر کہاں چلا گیا؟ جس طرح ہم کہتے ہیں آپ تنکوں کے سہارے سے کام لیتے ہیں، تنکا کبھی سہارا نہیں بنتا، اسپائڈر کے گھر سے کام لیتے ہیں، اسپائڈر کا گھر کبھی سہارا نہیں بنتا۔ اتخذت بیتا، اس نے بنا دیا ہے ایک گھر، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، اور دنیا کے گھروں میں سب سے ضعیف ترین گھر، سب سے کمزور ترین گھر، لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، وہ اسپائڈر کا گھر ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگوں کے پلے بات پڑتی ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں اس مثال سے وہ سمجھ جاتے ہیں، کاش کے لوگوں کے پلے بات پڑتی تو اس مثال سے وہ سمجھ جاتے ہیں۔ سورہ حج نمبر 73، مثال سے سمجھ آ جائے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل، او لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لها، آپ کان کھول کے سن لیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، تاکہ وہ مشکل کشا جن کو آپ پکارتے رہتے ہیں اللہ کے علاوہ، تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے رہتے ہیں، میری مشکل کشائی کرے، میری حاجت روائی کرے۔ ان الذین، تاکہ کو لوگ، تدعون جن کو آپ پکارتے من دون اللہ اللہ کے علاوہ، لن یخلقوا ذبابا، وہ سارے پیدا نہیں کر سکتے ذبابا، ایک مکھی، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر کے سارے جمع ہو جائے اس کے لیے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی کوئی چیز چاٹتا رہے ان سے، لَا يَسْتَنْقِذُوهُ، تو وہ اس کو دفع نہیں کر سکتے، کیونکہ مکھی کو تو آپ دھتکاریں گے وہ پھر آئے گا۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا وہ عقیدے کا کمزور ہے، اور جس سے مانگا گیا ہے وہ کرنے کا کمزور ہے۔ اللہ کریم فرماتے جو مانگتا ہے انسانوں سے، مردوں سے یا زندوں سے، میٹا فزیکل ورلڈ میں، وہ عقیدے کا کمزور ہے، جس سے مانگا جاتا ہے وہ کرنے کا کمزور ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اب لوگ کیوں جاتے ہیں بابوں کے پاس پڑے ہوئے ہیں، کوئی چمٹا بجاتا ہے، کوئی ہنگامہ کرتا رہتا ہے، کوئی نذرانے لے جاتا ہے، صحیح کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کا بزنس نہیں مل رہا، صحیح اس کے پاس کوئی ایجنسی ہے، اللہ کریم فرماتے کیوں جاتے ہیں؟ ما قدر اللہ حق قدرے، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا صحیح طریقے سے۔ آدمی کو اللہ کی پہچان ہو جائے کسی کے در پہ نہیں جائے گا، وہ صرف اللہ کے در کا سوالی بنے گا۔ ما قدر اللہ حق قدرے ان اللہ لقوی عزیز، تحقیق اللہ تعالیٰ لقوی، بڑی قوت والا ہے، عزیز، اور بڑی مائٹ والا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو آپ ایرے غیرے کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ صحیح، ایرے غیرے کے پاس تو تب جانا ہے جب اللہ کے لیے کوئی کام نہ کرنے کا اور وہ قوت اس سے زیادہ قوی ہو، تو پھر جائیں۔ اگر ایسا نہیں تو پھر جماعت والے بڑی پیاری بات کرتے ہیں، اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔
بس یہ ہے عقیدہ دین کا، اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ اب اللہ کریم نے سورہ عنکبوت میں اسپائڈر کا ذکر کر دیا، سورہ حج میں مکی کا ذکر کر دیا۔ مشرکین مکہ نے کہہ دیا یہ قرآن خدا کی کتاب ہوتی، اس میں اسپائڈر اور مکی کا ذکر ہوتا۔ محمد نے کچھ اپنا کیا درا ہے، صحیح؟ اتنی بڑی ذات جو کائنات کا خالق ہے وہ اسپائڈر کو ڈسکس کرتا ہے، وہ مکی کو ڈسکس کرتا ہے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں واٹ از رانگ ود، چاہے اسپائڈر ہو چاہے ہاتھی ہے، میری کریشن، اور مجھے اختیار ہے میں جس کو بھی ڈسکس کروں، جس کی بھی بات کروں، صحیح؟ اور اسپائڈر اس توڑا مینٹ بائی اللہ سبحانہ و تعالی، میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس مثال سے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو یہ جب اعتراض کیا گیا تو اللہ کریم نے جواب دے دیا، بیک ٹو یور سبق، کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اللہ کریم لا وزن میں آئی کہ ان اللہ لا یستحیی، تحقیق اللہ تعالیٰ لا یستحیی شرم نہیں کہتا ان اس بات سے، یضرب کہ وہ بیان کرے مثلا ما کوئی مثال بعوضۃ کسی مچھر کا، مچھر اب اسپائڈر سے بھی چھوٹا ہے اور مکی سے بھی چھوٹا ہے، اب ان کو چھڑتی مکی اور اسپائڈر کے ذکر سے اللہ کریم نے ذرا ان کو اور بھی چھیڑا، ذرا ان کو اور بھی چھیڑا، ذرا مائنوٹ پہ آ گیا۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، مچھر کا، فما فوقا یا مچھر سے بھی زیادہ باریک، مچھر سے زیادہ اوپر باریکی میں، مچھر سے زیادہ اوپر باریکی میں۔ اب مچھر سے زیادہ اوپر باریکی میں تو وائرس اور بیکٹیریا ہوگا، کیا ہوگا؟ وائرس اور بیکٹیریا، اینڈ وائرس اینڈ بیکٹیریا واز ناٹ نون ٹو دی پیپل آف عربیا ایٹ دیٹ ٹائم۔ تو اسے اللہ کریم نے فما فوق کہا کہہ دیا کہ لیٹر آن ڈاکٹر صاحب ول فائنڈ آؤٹ، لیکن ابھی میں بات کروں تو آپ کے ذہن میں نہیں آئی کہ بیکٹیریا اور وائرس یہ آپ کو نون نہیں، تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں مچھر کا ذکر کروں یا اس سے بھی زیادہ باریک چیز کسی وائرس کا ذکر کروں، صحیح؟ لیکن وائرس کون فائنڈ آؤٹ کرے گا؟ ڈاکٹر سہیل بات سامنے بیٹھے ہیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقا فاما الذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لا چکے، فیعلمون وہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہاں علم سے مراد عقیدہ، علم سے مراد عقیدہ، فیعلمون وہ عقیدہ رکھتے ہیں، انہ الحق من ربہم کہ یہ نازل ہے ان کے پروردگار کی جانب سے۔ اور دیر از سم فلاسفی دیئر، اس کے اندر کوئی فلسفہ ہے، انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا، اور وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں، فیقولون وہ اعتراض کرتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا، کیا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مثال دینے۔ یہ عنکبوت کا ذکر اللہ نے کس لیے کیا؟ یہ مچھر کا کس لیے ذکر کر رہا ہے؟ یہ مکی کا ذکر کس لیے کر رہا ہے؟ اٹ مینس کہ دس از ناٹ دیز ورڈز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیز آر دی ورڈز آف سم باڈی ایلس۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ دیکھیے یہ عقیدے کی بات ہوتی ہے، جو ایمان کے پکے وہ کہتے ہیں دیٹ از دی ورڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اب فلسفہ کیا ہے، دے ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ اینڈ دے ہیو ٹو لرن اٹ، صحیح؟ لیکن جو کافر ہوتے ہیں ہاں انہوں نے تو ریجیکٹ کرنا ہے، صحیح؟ یہ آئی کیو کا فرق ہوتا ہے، کس چیز کا؟ آئی کیو کا فرق ہوتا ہے۔ باران کے در لطافت تبحش خلاف نیس، در باغ لال روید در شور بوم خس، بارش کا پانی جو برستا ہے تو ایک جیسا پانی برستا ہے، صحیح؟ کلٹیویٹر اور فرٹائل لینڈ پہ برسے باغات بن جاتے ہیں، پھول اتر آتے ہیں، پھل اتر آتے ہیں، غلے ہوتے ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ اور گندی قسم کی زمین جو سیم اور طور زدہ ہو وہاں پہ بارش برسے تو اس میں جو تھوڑے بہت نکلے ہوئے ان کا بھی بیڑا غرق۔ اب یہ نقص اور یہ ڈیفیکٹ بارش کے پانی کا ہے، کس کا؟ زمین کا۔ اما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے ڈھیر سارے لوگوں کو۔ اب دیکھیے اللہ کریم نے فرمایا یہی قرآن کسی کے لیے گمراہی انکریز کرتا ہے اور کسی کے لیے یہی شوگر کسی کو قبر تک پہنچاتا ہے اور کسی کو موٹا کر دیتا ہے، صحیح؟ کیونکہ تھنگز آر دیئر ان سائڈ۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ شوگر کا مریض اس کو آپ گلاب جامن کا جوس پلائیں یا جلیبیوں کا، صحیح؟ گلاب جامن اور جلیبیوں کا جوس پلائے اس کو موٹا کر دے گا، اس کا کام تمام ہو جائے گا، صحیح؟ اور میں یہ سلم باڈی والے کو کھلاتے رہیں مجھے کچھ نہیں فرق پڑتا، صحیح؟ میں ایک پیالی چائے میں بھی 6 چمچے ڈالتا ہوں چینی کا، بس یہی کھاتا ہوں،
ٹھیک آتا رہتا. ہمارے ایک استاد تھے مرحوم رحمہ اللہ, ہمیں ترمذی پڑھاتے تھے اور تحاوی, مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بڑے ولی آدمی تھے. وہ تھے شوگر کے مریض, شوگر کے, اور جیسے ہی درس سے فارغ ہوتے عصر کی نماز کے بعد اس کی کلاس ہوتی تعلوم میں, صحیح, تو اس کی کلاس وہ فارغ ہوتے تو مغرب کی نماز میں کوئی آدھا گھنٹہ رہ جاتا گرمیوں کے موسم میں, تو مجھے کہتے تھے کہ قاضی صاحب, میں کہتا جی, اور کہتے وہ چائے پکائے میں آ رہا ہوں. میں نے کہا جی. میں اپنے کمرے میں آ جاتا, چائے پکا لیتا, وہ آ جاتا, تو جب تک چائے تیار نہ ہوتی تو اس نے کہا وہ چینی کا ڈبہ کہاں ہے. میں نے کہا یہ ہے, تو وہ کھاتے رہتے تھے. اور تھے شوگر کے مریض. وہ اس زمانے میں ایک گولیاں تھی, پتہ نہیں اب بھی ہوں گی پاکستان میں, ڈائبینیز کہا کرتے تھے, صحیح, تو وہ ڈائبینیز بھی کھاتے تھے اور شوگر. تو میں نے کہا مولوی صاحب یہ آپ یہ چینی بھی کھاتے رہتے ہیں اور دیکھیے آپ شوگر کے مریض ہیں. اس نے کہا یہی تو مسئلہ ہے جو مولویوں کو معلوم نہیں. میں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا میٹھی چیز سے موت آ جائے آدمی شہید بن جاتا ہے. اما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا. اور تھے بیمار, بڑے کمزور ہو گئے, صحیح, اور ڈاکٹروں نے کہا کہ حضرت آپ پڑھائیں نہیں. میں نے کہا نہیں, پڑھانا تو میں نہیں چھوڑوں گا. یہ علماء کا ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ پڑھانا نہیں چھوڑوں, کہ پڑھانا تو میں نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا پڑھانا چھوڑ دوں, موت تو ویسے بھی آنی ہے. تو اسی صورت میں آ جائے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کیفیت میں آپ کو موت آ جائے قبر میں آپ نے اسی کیفیت کو فیس کرنا ہوگا. صحیح, آدمی کو نماز میں موت آ جائے قبر میں وہی کیفیت ہوگی, آدمی کتنا سیٹسفائیڈ ہوگا. کسی کو حج میں موت آ جائے قبر میں طواف ہی کرتا رہے گا, کتنا صحیح. تو اس نے کہا کہ میں تو پڑھاتے ہوئے موت چاہتا ہوں. صحیح, اور اتنے کمزور تھے کہ وہ رہتے تھے وہاں دارالحدیث کے اوپر اس کا کمرہ تھا, تو وہاں رہتے تھے. صحیح, تو باہر برآمدہ تھا بہت بڑا, تو اس کی کلاس وہاں آ جاتی. صحیح, وہ فقہ کی ایک معتبر کتاب ہے جو فائنل میں پڑھائی جاتی ہے, ہدایہ کہتے ہیں اسے. صحیح, تو ہدایہ پڑھاتے رہے, ہدایہ پڑھاتے رہے, 150-200 طلباء سامنے پراندے پر بیٹھے ہیں اور وہ پڑھاتے رہے ہدایہ, اور بس فوراً کہہ دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ انا للہ و انا الیہ راجعون, السلام علیکم. پگڈر مچے بے, شیخ وفات پا گئے. سبحان اللہ. شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو فرمانے لگے کہ یہی موت, یہ قابل رشک موت, یہ قابل رشک موت. ابھی اللہ فرماتے ہیں ولا تموتن الا وانتم مسلمون. موت آپ کو اس حالت میں آ جائے کہ اسلام کے افہام میں ہوں. سبحان اللہ. یضل بی کثیرا ویادی بی کثیرا, گمراہ کرتے ہیں اللہ اس کے ذریعے ڈھیر سارے لوگوں کو. ویادی بی کثیرا, اور ہدایت دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ڈھیر سارے لوگوں کو. وما یضل بہ, اور اللہ گمراہ نہیں کرتا ہے اس کے ذریعے الا الفاسقین, مگر بدماشوں کو. کس کو گمراہ کرتا ہے یہ اپنا؟ بدماش کو. اب بدماش کون ہے؟ تو اللہ کریم ہمیں کرائیٹیرین دے دیتا ہے کہ یہ ہے میٹر, یہ لگائیں تو بدماش آپ کو خود بخود پتہ لگ جائے گا. الذین ینقضون عہد اللہ, وہ لوگ ہیں جو توڑتے رہتے ہیں اللہ کے وعدے, اللہ کے احکام کو توڑتے رہتے ہیں. بدماش اللہ کے احکام کو توڑتے رہتے ہیں, کیا ہے؟ بدماش ہے. کسی اسٹیٹ اور گورنمنٹ کے احکام کو توڑتا رہے تو کیا کہتے ہیں؟ کرمنل ہے. صحیح, تو اللہ کے احکام کو توڑتا رہے تو کیا ہے؟ پائس ہے. الذین ینقضون عہد اللہ, جو توڑتا رہتا ہے اللہ کا وعدہ, یعنی اللہ کے احکام, من بعد میثاق, بعد ازاں کے. یہ سب سے مضبوط وعدہ ہے. یہ سب سے, کسی اسٹیٹ اور گورنمنٹ کے قوانین اور احکام کمزور ہو سکتے ہیں, اللہ کا کوئی حکم کمزور نہیں ہو سکتا. وہ تو پاورفل حکم ہے. وہ تو جتنی بڑی طاقت سے ٹکر دو گے اتنا ہی بیڑا غرق ہوگا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں سپیریئر اتھارٹی, اللہ کے حکم کو توڑنا. بڑے توانا آدمی, بڑے آدمی. من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ, تو یہ ایک. نمبر 2, ویقطعون, اور وہ کاٹتے رہتے ہیں, ما, وہ رشتہ, امر اللہ, جو حکم کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, بھی اس کے حوالے سے, ان یوصل, کے اسے جوڑا رکھا جائے. تو 2 قسم کے رشتے ہوتے ہیں, آپ لکھیں. نمبر 1, رشتہ اللہ اور رسول کے ساتھ. اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ میرے سے رشتہ جوڑو, رسول سے رشتہ جوڑو صلی اللہ علیہ وسلم, اوبیڈینس.
تو جو لوگ اللہ اور رسول کے احکام کو کاٹتے رہتے ہیں وہ رشتہ نہیں جوڑتے، وہ توڑتے ہیں، دے آر بریکنگ. صحیح. اور دوسرا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، وہ رشتہ جو حکم کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی پر، أَن يُوصَلَ، کہ اس کو جوڑا جائے. تو حضور کی ایک حدیث، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے رشتہ داروں میں صل من قطع کا، جو آپ سے توڑنا چاہے آپ اسے جوڑے رکھیے، جو آپ سے توڑنا چاہے آپ اسی کے ساتھ جوڑے رکھیے. وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، درگزر کریں اس کو جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی. وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جس نے برائی کی آپ احسان کرتے ہیں. یہ تین چیزیں رکھی. حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا سل من قطعک، رشتہ داروں میں جو آپ سے توڑنا چاہیں آپ جوڑنے کی کوشش کریں. اب آپ کہیں گے زیارتی کی ہے، تو حضور نے فرمایا وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جس نے آپ کے ساتھ زیارتی کی اس کو معاف کر دیں. صحیح. آپ کہیں گے اتنی بڑی برائی کی ہے میرے ساتھ، تو حضور نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جس نے برائی کی آپ احسان کریں. یعنی برائی کی ہے. صحیح. In the same way you are retaliating, so what's the difference؟ کچھ ڈاکٹر صاحب پھر فرق، یعنی آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو آپ کو نامناسب معلوم ہو رہا ہے. کیوں سجا؟ یعنی جس پہ آپ اس سے ہیٹ کر رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں کہ اس نے یہ کیا، آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں. شیخ مرحوم نے فرمایا بڑی پیاری بات کہ بیٹے بس ایک ہی بات پلے باندھ، ایک ہی بات کہ گدھا آپ کے لیے اپنے گدھے پن کو نہیں چھوڑتا، تو آپ اس کے لیے اپنی آدمیت اور انسانیت کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ صحیح. وہ گدھا ہے، اسے گدھا رہنے دیں، لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ میں انسان ہوں. ہاں تو آپ انسان رہیں. صحیح. اگر آپ ان دی سیم وے ریٹیلیٹ کریں گے تو ایک مینس کہ آپ تو ٹرانسفارم ہو گئے. وہ نہیں ٹرانسفارم ہوا، وہ گدھا ہے اور گدھا ہے. صحیح. لیکن آپ انسان تھے اور گدھے بن گئے. تو وہی بات ہے وہ جو مولوی صاحب نے کہہ دیا، یاد ہے؟ ہاں ڈاکٹر صاحب کے لیے لطیفہ ہے. صحیح. تو ایک مولوی صاحب درس دے رہے تھے، تو ایک طالب علم نے کوئی سوال کیا تو مولوی صاحب کو غصہ آیا. اس نے کہا گدھے کہیں کے، گدھے آئے تھے میں نے انسان بنایا آپ کو. گدھے کہیں گدھے آئے تھے میں نے. ایک سادہ زمیندار آدمی جو گدھے کا مالک تھا وہ وہاں وضو بنانے بیٹھا تھا. اس نے سن لیا تو کمال کے آدمی، گدھے کو انسان بنا دیا. سبق سے فارغ ہو کے وہ سیدھا مولوی صاحب کے پاس آ گیا. کہا جی آپ نے ایک مولوی صاحب سے کہہ دیا گدھے آئے تھے میں نے آپ کو انسان، یہ گدھا آیا تھا؟ مولوی صاحب نے بھی موقع سے قبل نے کہا ہاں گدھا آیا تھا میں نے اس کو انسان بنا. کہا میرا ایک گدھا ہے، اس کے لیے کوئی آپریشن جنس کی تبدیلی. صحیح. کیا جنس کی تبدیلی ہو سکتی ہے اس کو انسان؟ اس نے کہا ہاں لے آئے. اب مولوی صاحب کو گدھے کی ضرورت بھی تھی. صحیح. کچھ وہ کیا کھاد، ہمارے ہاں وہ کھاد ہوتے ہیں نا گوبر کا، وہ لے جانا تھا. اب گدھا تھا نہیں مولوی صاحب کے پاس. اس نے کہا ہاں لے آئے، 10 دن میں وہ انشاءاللہ بن جائے گا. اب 10 دن مولوی صاحب نے اپنا کام کروایا گدھے سے. صحیح. 11ویں دن آدمی خوش ہو کے آپ پہنچے. السلام علیکم مولوی صاحب. وعلیکم السلام. اچھا کیا؟ نے کہا مولوی صاحب وہ میرے گدھے کا کیا بنا؟ اس نے کہا مبارک ہو بھائی مبارک ہو، تو انسان بن گیا. وہ آدمی بڑا خوش. اس نے کہا جی میں اسے لے جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا وہ آپ نہیں لے جا سکتے. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا آپ کی تو قسمت جاگ اٹھی ہے، میں نے قریب کے تانے میں اس کو تانے دار بنا دیا ہے. انسان بن گیا اور میں نے قریب کے تانے میں تانے دار بنا دیا. صحیح. تو آپ جائیں وہ کرسی پر بیٹھا رہے گا. اب آدمی خوش ہو کے گدھائی پھر انسان، اور انسان سے ایسے چو بن گیا ہیڈ اسٹیشن آفیسر. صحیح. تو وہ جب وہاں آیا، اب تانے دار ڈنڈا سامنے پڑا ہوا ہے، میں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. اس نے یہاں سے سادہ زمیندار آدمی تو نے کہا او اللہ کا کیا کرنا ہوا، میرے گدھے اللہ نے کیا کمال کر دیا، میرے گدھے میرے گدھے. اب تانے دار کو غصہ ہی کیا بے وقوف آدمی ہے. صحیح. اس نے آ کے زمین پہ گرا دیا اور لاتیں مارنے شروع کر دی. اس نے کہا باقی تو ٹھیک ٹھاک ہے، وہ عادت نہیں گئی لاتوں والی. اسائی لے کے جو برائی کرے اس کے ساتھ احسان کرے. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به. کل ایک سینیٹر نے بیان دیا ہے، وہ جو پاکستان گئے نا سینیٹر، ایک سینیٹر نے بیان دیا کہ اسلام ایک بہترین مذہب ہے اور محمد کا کیا کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہا میں نے محمد کی سیرت کا مطالعہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد پاک ایک راستے سے مکہ میں گزرتے تھے، ایک خاتون سیرت کی کتابوں میں ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ گرا دیتی. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گرد آ جاتے لیکن آپ گزر جاتے. 1-2 دن
وہ کام نہیں ہوا تو حضور نے پوچھا اس کے ہمسایوں سے وہ مائی کہاں گئی؟ تو انہوں نے کہا وہ بیمار پڑی ہوئے، تو حضور علیہ السلام اس کے گھر چلے گئے، صحیح، اس کی عیادت کرنے کے لیے کہ اماں جی وہ میں نے آپ کے متعلق پوچھا تو مسلمان ہو گئی۔ اس نے کہا یہ ہے محمد کے تعلیمات۔ میں نے کہا جب جتنے پیارے ہیں تو بسم اللہ کریں، صحیح، یہ صرف ہمیں فیوز کروانے کے لیے کہتے ہیں، صحیح کہ ہم کوڑا کرکٹ پھینک رہے ہیں تو آپ کوڑا کرکٹ اور آپ ہمارے ساتھ آ کے، ہاں بھائی اتنی پیاری بات ہے تو ٹھیک ہے بسم اللہ کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد پھیلاتے ہیں زمین کے اندر، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ سب سے بڑے لوزر ہیں۔ تو تین کام اللہ نے، ایک اللہ کے احکام کو وائلیٹ کرنا اور بریک کرنا، اور نمبر دو جوڑ نہیں رکھنا، توڑنا، اور تیسری بات فساد پھیلانا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں